شاید یہ بات اکثر لوگوں کے لیے حیرانگی کا باعث ہو کہ یونان میں ڈیلفی کے مندر میں بغیر آگ کے روشنی رہتی تھی، حتیٰ کہ مصر کے علاقے دیندرا میں دریافت ہونے والے مقبروں کی دیواروں پر قدیم مصریوں کو بلب جیسا اوزار لیے دکھایا گیا ہے جو بجلی یا توانائی کا منبع ہے، جبکہ ہم جانتے ہیں 1791 میں لوئیگی گلوانی نے تانبے اور جست کی سلاخ اور گندھک کے تیزاب سے سادہ قسم کا برقی سیل تیار کرنے کا بتایا، جبکہ 1796 میں اطالوی پروفیسر الیسینڈر وولٹا نے الیکٹرک بیٹری پر تجربات کر کے کامیاب سیل بنایا۔ اسی لیے آج بھی لیکوڈ بیٹری کو گلوانی اور الیکٹرک کو وولٹا کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو پھر ہزاروں برس قدیم مصری یا یونانی سب میں کہاں ہے؟ اس کہانی کا آغاز 1933 میں ہوتا ہے، جب بغداد کے علاقے خوجارابا میں کھدائی کے دوران 6 انچ لمبے پیلی مٹی کے گلدان ملے جو 250 قبل مسیح کے پارتھین دور کے تھے۔ ماہرین نے انہیں عام گلدان سمجھ کر میوزیم میں رکھ دیا۔ 1936 میں ڈاکٹر ولیم، جو میوزیم کے ڈائریکٹر تعینات ہوئے، انہوں نے اس پر تحقیق کی تو ہوش ربا انکشاف ہوا کہ یہ گلدان اندر سے خالی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تانبے کا چھوٹا سا پائپ ہے اور اس کے اندر ایک لوہے کی سلاخ۔ انہوں نے مکمل تحقیق کر کے 1940 میں ریسرچ پیپر شائع کیا جس میں بتایا کہ اس گلدان میں تانبے کے سلنڈر، لوہے کی سلاخ اور کلئی کے آمیزے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ گلوانی اصول پر بنی بیٹری کی طرح ہے، جس کا مقصد سوائے کرنٹ پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ نیز یہ بیٹری نما گلدان ممکنہ طور پر دھاتی اشیاء پر ملمہ کاری کرنے یا سونے یا چاندی کا پانی چڑھانے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ بعد میں 1980 میں ایک ٹی وی پروگرام میں مصریات کے پروفیسر ایرن نے انگوروں کا رس استعمال کر کے بغداد بیٹری سے کرنٹ پیدا کیا۔ اسی طرح 2005 میں ڈسکوری چینل کے ایک پروگرام میں بھی اسی بیٹری ماڈل سے 4 وولٹ کا کرنٹ پیدا کرنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ یونانی ڈیلفی کا مندر ہو یا مصری مقبروں پر ملنے والی تصاویر یا پھر بغداد کے جادوگروں کے قصے، مگر یہ بات طے ہے کہ الیکٹرک بیٹری یا سیل 2500 سال پہلے بنا لیا گیا تھا، نہ کہ اس کے ایجاد کا سہرا گلوانی یا وولٹا کے سر ہے۔